السلام علیکم. آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ اسٹوڈنٹ امیگریشن ٹو یو کے اس کے بارے میں ہوگا، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ یو کے میں آنے کا ارادہ کر لیتے ہو اور آپ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ میں یو کے میں جا کے فردر ایجوکیشن حاصل کر لوں، اس کے لیے کون کون سی چیزیں اسٹوڈنٹ کو جاننی چاہیے اور کون کون سی چیزیں ان کے ماں باپ کو، ان کو پیرنٹس کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے ہوتی ہے. تو آج اس پہ تھوڑا سا وہ بات کریں گے. اس میں یہ ہے کہ پہلے تو جب آپ اسٹوڈنٹ کے لیے آپ یا خود کرتے ہو یا اگر کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہو تو چند چیزیں ذہن میں یاد رکھ لو کہ ایک تو اگر آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہو تو اپنا آپ سارا کچھ کنسلٹنٹ پہ مت چھوڑو، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنسلٹنٹس کی تو اپنی اس میں مثلا وہ انٹرسٹ بھی ہوتی ہے کہ کون سی یونیورسٹی سے اس کو کتنا کمیشن ملے گا یا کیا ہوگا. آپ لوگوں نے اس کے لیے خود بھی اپنی ریسرچ کرنی ہوگی، کیونکہ بعض جگہوں پہ آپ یونیورسٹی جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو یعنی کہ اس میں سلیکشن میں بہت سی چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس کی رینکنگ کیا ہے، اس کا فیس سٹرکچر کیسا ہے، اس کی فیس کتنی ہے. دوسرا یہ ہے یونیورسٹی کی لوکیشن، یونیورسٹی کہاں پہ ہے، ان سائڈ لندن ہے یا آؤٹ سائڈ لندن ہے، یو کے میں کہاں پہ ہے. اور پھر اس یونیورسٹی کے اراؤنڈ جو ہے آپ کے لیے مثلا وہ، کیونکہ ہم آتے ہیں، ہم پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں اور ساتھ میں پارٹ ٹائم جو اپرچونیٹی ہوتی ہے وہ جاب بھی کر لیتے ہیں. تو آپ کو ایسی یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو مثلا اسٹڈی بھی ہو اور آپ کو جاب اپرچونیٹیز بھی اراؤنڈ ہو آپ کی اس میں یونیورسٹی کے اراؤنڈ جو ہوتے ہیں، اور اکاموڈیشن بھی آپ کو ملے وہاں پہ، قریب ہی ملے، کیونکہ جتنی آپ کو اکاموڈیشن قریب ملے گی اور وہاں پہ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی ٹریولنگ کاسٹ اور بہت سی چیزیں آپ کو بچت ہوگی، اس میں ٹائم کی بچت ہوگی، ٹریولنگ کاسٹ کی بچت ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جاب اپرچونیٹیز آپ کو، تو ان سب چیزوں کو، ان فیکٹرز کو آپ نے خواہ دیکھنا ہے. کیونکہ جب آپ کنسلٹنٹ پہ چھوڑ لیتے ہو تو کنسلٹنٹ تو آپ کے لیے ایڈمیشن کر لیتے ہو، اس کا تو آپ کے ساتھ ایڈمیشن کا وہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے آپ کے ایڈمیشن دلا لیتے ہیں اور آپ آ جاتے ہو. لیکن جب آپ آ جاتے ہو ادھر تو آپ کے لیے پھر مشکلات ہوتی ہے جب آپ نے خود اگر اس چیز کو اس پہ ورکنگ نہ کی ہو. تو ان چیزوں کو خواہ دیکھنا چاہیے کہ مثلا جو لوکیشن ہے یونیورسٹی کی، اس کے اراؤنڈ جو اکاموڈیشن ہے، دوسرا ایتھنک پاپولیشن اس ایریا میں، اس ٹاؤن میں کتنی ہے، جاب اپرچونیٹیز کیا کیا ہے وہاں پہ کیا، تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے یونیورسٹی سلیکٹ کرنی چاہیے. اس کے بعد جب آپ یونیورسٹی کی سلیکشن ہو جاتی ہے پھر آپ اپنے اس کو دیکھ لیں کہ آپ یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ افورڈیبلٹی اسیسمنٹ یا انالیسس کر لیں کہ میں جب جاؤں گا یو کے میں تو میری جو یونیورسٹی کی فیس، اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں، کتنا مثلا مجھے فرسٹ ایئر میں کتنا مجھے ایکسپیکٹڈ وہ ہے خرچہ ہے کہ میرا ہوگا. تو لیٹ سے ہم ایک سیناریو ادھر ڈال لیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی ہے، اس یونیورسٹی کا ایڈمیشن جو ہے وہ آپ کو لیٹ سے 14,000 پاؤنڈ آپ کی وہ ہے ٹیوشن فی ایڈمیشن، اور صحیح ہے. تو آپ کی کچھ تو چلو آپ ادھر دے دیتے ہو، کچھ ادھر آ کے پھر آپ دو گے، لیکن دینی ہے تو یعنی کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے سارے، اس کو 14,000 کو ہم لے لیتے ہیں. پھر 14,000 کے علاوہ آپ جب اس میں وہ کر دیتے ہو تو آپ کی جو کنسلٹنٹ کی فی ہوگی، آپ کی جو ویزا کی فی ہوگی، آپ کی جو ہیلتھ سرچارج ہوگا، جو ہیلتھ انشورنس ہوگی، وہ چیزیں ہوتی ہے بیچ میں. پھر آپ کا جو آنے کا وہ ایروپلین کا ٹکٹ ہوتا ہے، پھر آپ جب انیشیل کاسٹ آپ کی ہوتی ہے اور کچھ شاپنگ ہوتی ہے، وہ سارا کچھ. تو یعنی کہ آپ کی پھر جب ادھر آ جاتے ہو تو اکاموڈیشن جو آپ کی ہوتی ہے، تو لیٹ سے میں وہ کم فگر لے لوں گا کہ اگر آپ کہیں شیئرنگ میں روم پہ کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر لندن میں ہے تو 350 to 500 یہ آپ کی
اس پہ شیئرنگ پہ رینٹ جو ہوگا وہ آئے گا آپ کی روم کا. پھر اس کے علاوہ آپ کا فوڈ اور ٹرانسپورٹیشن، تو فوڈ اور ٹرانسپورٹیشن کا بھی آپ کا تقریباً بہت بھی کم ہو تو یہ 450 to 500 آپ کا یہ ہوگا. صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو یہاں پہ ڈیلی کا کوئی سنیکس اور موبائل بل اور آپ کی جو شاپنگ واپنگ فور دا ایئر، یہ سارا کچھ ملا کے نا تو تقریباً آپ کو یہ پورا ایئر فرام 27,000 to 30,000 آپ کو یہ ایئر پڑ جاتا ہے. یہ آپ کے اس ایئر کا پہلے ایئر کا کاسٹ ہوگا. اس میں آپ جب آتے ہو آپ کی 2-3 دن کی کلاسز ہوگی، 2-3 دن کی خامخواہ کی کلاسز ہوگی. پھر آپ کو کوئی لیٹس ہے آپ کو کوئی 20 آورس کی NI پہ جاب الاؤڈ ہوگی تو آپ وہ جاب کرو گے. تو فرسٹ ایئر جو ہے، فرسٹ ایئر بہت تھوڑا سخت بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو آپ اپنے ملک سے لیٹس سے فار ایگزامپل فار دا فرسٹ ٹائم آپ نکل رہے ہو مسافری کے لیے، آپ نکلتے ہو. پھر آپ جب یہاں پہ آتے ہو تو آپ کی کیلکولیٹڈ لائف شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی یونیورسٹی کی ٹائمنگ کی جو ہے اس کی بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، جو اسٹڈیز ہے اس کو بھی آپ نے کور کرنا ہے. اسٹڈیز کے علاوہ پھر آپ یہاں پہ جب اپنا پارٹ ٹائم کام کرتے ہو اس کو بھی آپ نے وہ پوری آپ کی جو یعنی کہ ویک جو ہوگی وہ پوری یعنی کہ مینٹینڈ ہوگی. اس میں آپ کو کوئی فری ٹائم بہت کم ہی ملتا ہے، بس وہی روٹین لائف شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹنگ تھوڑا سخت ہوتا ہے، لیکن لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں بعد میں، پھر آپ اس لائف کے ساتھ یوزڈ ہو جاتے ہو. تو ایک تو جب آپ ادھر سے آتے ہو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ کوئی ایکسپیرینس لے کے آ جاؤ. ایکسپیرینس لے کے آ جاؤ ساتھ میں. ایک تو آپ کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے پلس آپ کی جو کسی فیلڈ میں ایکسپیرینس، لیٹ سے آپ کو کوشش کرے اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے تو اس کو پراپرلی UK کا ڈرائیونگ سسٹم پڑھ کے تو اسی سے وہ جو تھیوری ہے اس کو دیکھ لے پہلے سے، اس کا بھی کس طرح UK میں ڈرائیونگ ہوتی ہے، کیا رول ریگولیشن ہے. تو آپ کو ادھر آ کے آپ کو لائسنس پاس کرنا آسان ہو جائے گا. پھر اب جب آپ ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہو تو آپ کے لیے بہت سی اور اپرچونیٹیز آ جاتی ہے آپ کے سامنے. اس کے علاوہ اور کوئی اسکل جو آپ کے پاس ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ دیکھیں، اس کو گوگل کر لے UK میں اس اسکل کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا اس کا سٹینڈرڈ ہے، کیا ریگولیشنز ہے. تو ان چیزوں کے ساتھ یعنی کہ آپ جب آپ پریپیئر ہو کے آ جاتے ہیں نا تو آپ کو یہاں پہ آسانی ہوگی. کیونکہ یہاں پہ جب آپ آ جاتے ہو نا، یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ جب آ جاتے ہو تو لیٹ سے فار ایگزامپل آپ آئے ہو پہلے منتھ میں تو آپ کو پہلے ویک 2 میں آپ کو آپ کی BRP مل جائے گی، جو بایو میٹرک ریزیڈنس پرمنٹ ہوتا ہے. وہ آپ جا کے پوسٹ آفس سے، جو اسپیسیفک پوسٹ آفس ہوتا ہے آپ اس سے اٹھا لو گی. پھر اس کے بعد آپ اپنا جدھر آپ کی اکاموڈیشن ہو جاتی ہے آپ اپنا پروف آف ایڈریس یعنی کہ پروویژنل ڈرائیونگ لائسنس اور اس طرح کی وہ بنا لو گے. پھر آپ کا پیپر ورک شروع ہو جاتا ہے، آپ اپنے یہاں پہ بینک اکاؤنٹ اور یہ سارا کھول کے. اس کے علاوہ پھر آپ کی جو NI کی بھی پارٹ ٹائم جاب آپ نیشنل انشورنس کے لیے اپلائی کر لو گے. جب آپ کا NI آ جاتا ہے پھر آپ اپنے NI پہ کام، تو وہ فرسٹ منتھ جو ہوتا ہے نا وہ تو آپ کا یہ انہی ڈاکومنٹیشن میں بہت بزی ہو کے یعنی کہ آپ انہی کے پیچھے لگے رہو گے کہ پروف آف ایڈریس، نیشنل انشورنس نمبر اور یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ پھر جب آپ کی یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو فردر آپ کو اگر لیٹ سے اگر آپ کو کوئی جاب اپرچونیٹیز کے لیے آپ کوئی پارٹ ٹائم جاب کسی ریسٹورنٹ میں، کسی ٹیک اوے میں یا کوئی ڈیلیوری کا جاب، اس کے لیے آپ کو جو پیپر ورک ہوتا ہے آپ اپنے کوئی لیٹ سے اگر آپ کوئی ڈیلیوری کی جاب وہ کرتے ہو تو آپ کو ہو کہ آپ کو اسکل موٹر سائیکل اور ان چیزوں پیٹ چلانے کا اسکل ہو بیک ہوم سے، تو آپ کے لیے ادھر آسان ہو جاتے ہیں. آپ اپنا لائسنس لے کے اور پارٹ ٹائم پھر آپ وہ بھی کر سکتے ہو. دوسرا اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سیکیورٹی اس میں سیکیورٹی فیلڈ میں جاتے ہو تو آپ سیکیورٹی ڈور سپروائزر کا آپ نے یہاں پہ لائسنس بنانا ہوتا ہے. اس میں بھی آپ کے تقریباً کوئی 2 months لگ جاتے ہیں. جو پیپر ورک ہوتا ہے اس کی ٹریننگ جو ہوتی ہے کورس ہوتی ہے اس میں. تو یہ پہلے 2-3 مہینے آپ کے انہی چیزوں میں نکل جاتے ہیں. پھر آپ کو کوئی اسی طرح کی آپ اس دوران یہ بھی نہیں ہے جب آپ کی یہ چیزیں ضروری نہیں ہے کہ یہ جو لائسنس اور یہ چیزیں بنتی ہو تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہو گے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی جاب اپرچونٹی ملے آپ کر لو گے، لیکن یہ ہے کہ جب یہاں پہ اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ساری اوائل کر کے تو پھر جدھر بھی اپرچونٹی ملے تو اس کو اوائل کرے. تو یہ تو ہوگا
آپ جب آ جاتے ہو اور پھر وہ پروسیس جس طرح آپ کو میں نے بتا دیا کہ